اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یہ آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوئی ایک لفظ بھی سچائی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کب اور کیسے آتی ہے؟ زندگی ایک سفر ہے، کبھی آسان تو کبھی بہت مشکل۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے حق میں ہے اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے زندگی نے ہمیں ٹھکرا دیا ہو۔ ایسے ہی لمحوں میں انسان اپنے رب کو پکارتا ہے، یا اللہ مدد کر۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے اور کیسے آتی ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تبھی ایک دروازہ اچانک کھلتا ہے؟ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تبھی کوئی اجنبی آپ کی مدد کر دیتا ہے؟ جب کوئی امید نہیں بچتی تبھی کوئی کرن اندھیرے میں چمک جاتی ہے؟ وہ مدد، وہ راحت، وہ تسلی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد کا پہلا نیم، صبر کرو اور استقامت پر ڈٹے رہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان اللہ مصطبرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ 153۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلیں نہیں آئیں گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم صبر کرو گے، جب تم گھبراؤ گے نہیں، جب تم ٹوٹتے ہوئے بھی اپنے رب پر یقین رکھو گے، تب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد سب سے پہلے ان کے لیے آتی ہے جو ٹوٹتے نہیں، جو ڈٹے رہتے ہیں۔ مدد کا دوسرا طریقہ، دعاؤں کے ذریعے۔ بہت بار ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے دعا کی لیکن کچھ بدلا نہیں، لیکن اللہ ہر دعا سنتا ہے۔ کبھی وہ فوراً قبول کرتا ہے، کبھی تھوڑی دیر سے دیتا ہے، اور کبھی تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی کہتے تھے، مجھے اپنے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی، مجھے تو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں دل سے دعا کر رہا ہوں یا نہیں۔ دعا اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ جب تم رو رو کے دعا کرتے ہو تو اللہ کی رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ مدد کا تیسرا طریقہ، کسی اور کے ذریعے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری مدد سیدھے نہیں کرتا، بلکہ کسی انسان کے دل میں تمہارے لیے رحم ڈال دیتا ہے۔ کبھی کسی دوست کے لبوں پر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو تمہارے زخموں پر مرہم رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کوئی اجنبی راستہ دکھا دیتا ہے۔ سمجھو، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ مدد کا چوتھا طریقہ، توکل، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ کرو، توکل کا مطلب ہے جو کر سکتے ہو وہ کرو، اور جو تمہارے بس میں نہیں اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ترمذی۔ مدد کا پانچواں طریقہ، امتحان کے بعد۔ کئی بار اللہ کی مدد دیر سے آتی ہے تاکہ تمہارا امتحان پورا ہو۔ مدد کبھی کبھی دیر سے آتی ہے مگر آتی ضرور ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم سے پہلے والے آزمائے نہ گئے؟ ہر پریشانی ایک امتحان ہے، اور ہر امتحان کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر راحت آتی ہے۔ کیا میں اکیلا ہوں؟ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، کیا اللہ مجھے بھول گیا؟ نہیں بھائی، نہیں بہن، اللہ کسی کو نہیں بھولتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ربک لا ینسیٰ، تمہارا رب کبھی نہیں بھولتا۔ سورہ مریم 64۔ اگر تم نے کوئی دعا مانگی تھی اور تمہیں اس کا جواب نہیں ملا تو سمجھو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے صحیح نہیں تھی یا اللہ تمہیں اس سے بہتر دینے والا ہے۔ مثال، امت کے سب سے مشکل لمحے۔ کیا آپ کو یاد ہے غزوہ بدر کا واقعہ؟ 313 مسلمان اور سامنے 1000 کا کافر لشکر، تلواریں کم، گھوڑے کم، ہمت بھی ٹوٹی ہوئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مدد بھیجی فرشتوں کے ذریعے۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی۔ میں تمہاری مدد کے لیے ایک کے بعد 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ سورہ الانفال 9۔ اللہ کی مدد آتی ہے جب تم دل سے پکارو۔ تمہارا ٹوٹنا اللہ کی مدد کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے، واقعی ٹوٹتا ہے، تب وہ سب سے سچی آواز اللہ کو دیتا ہے۔ وہ دعا نقلی نہیں ہوتی، وہ آنسو جھوٹے نہیں ہوتے، وہ درد دکھاوا نہیں ہوتا، اور اللہ کبھی اس درد کو نظر انداز نہیں کرتا۔ مدد کی ایک نشانی، سکون۔ کبھی کبھی مدد اس روپ میں آتی ہے کہ حالات نہیں بدلتے،
मगर तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाता है। तुम रो रहे होते हो मगर अंदर से एक सुकून होता है कि मेरा रब सुन रहा है। कभी कभी हालात वही रहते हैं मगर तुम बदल जाते हो। यही अल्लाह की मदद है, तुम्हें मजबूत बना देना। अल्लाह की मदद हर उस इंसान के लिए है जो सब्र करता है, जो तवक्कुल करता है, जो टूट कर दुआ करता है, जो गुनाहों से तौबा करता है, जो किसी को तकलीफ नहीं देता, जो हर हाल में अल्लाह को याद करता है। अल्लाह की मदद कब आती है? जब कोई और तुम्हारे साथ नहीं होता, जब तुम सारी उम्मीदें खो बैठते हो, जब तुम सजदे में गिरते हो और कहते हो या रब्बा बस अब तू ही काफ़ी है। अल्लाह की मदद की एक ख़ास पहचान जब तुम खुद को खो देते हो। कभी कभी अल्लाह की मदद तुम्हें उस वक़्त मिलती है जब तुम खुद को खो चुके होते हो। तुम्हें लगता है तुम नाकाम हो गए, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हुई, तुमने बहुत मेहनत की लेकिन नतीजा नहीं आया। तुमने सबको खुश रखने की कोशिश की फिर भी सबने ठुकरा दिया। बस वहीं से अल्लाह की मदद शुरू होती है, क्योंकि जब दुनिया जवाब दे देती है तब रब खुद जवाब देने आता है। क्या मदद का मतलब हमेशा हालात बदलना होता है? नहीं, कभी मदद इस तरह आती है कि तुम्हारा रोता हुआ दिल अचानक शांत हो जाता है, तुम्हें कोई हिम्मत देने वाला मिल जाता है, तुम्हें कोई ऐसा रास्ता दिखता है जिसका तुमने कभी सोचा तक नहीं था, या फिर तुम्हारा यकीन मजबूत हो जाता है कि मेरा रब है ना। मदद सिर्फ रिजल्ट नहीं है, मदद वो ताकत है जो तुम्हें रिजल्ट तक पहुंचाती है। जब मदद देर से आती है तो क्यों आती है? बहुत बार हम कहते हैं मैंने बहुत दुआ की, बहुत सब्र किया, फिर भी मदद नहीं आई। लेकिन अल्लाह कहता है हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरह अल-बकरा 216। अल्लाह हमें उसी वक्त और वही चीज़ देता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा भलाई वाली होती है। हम सिर्फ आज देखते हैं मगर अल्लाह पूरा अंजाम देखता है। इसलिए अगर मदद देर से आए तो समझो कि वो तैयार की जा रही है तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में, तुम्हारी तौफीक के हिसाब से। मदद गुनाहों से दूर जाकर मिलती है। गुनाह इंसान और रब के दरमियान एक पर्दा बना देते हैं। अल्लाह तो रहमतों का दरिया है, मगर जब हम खुद अपने हाथों से गुनाह करके उस दरिया के आगे दीवार खड़ी कर देते हैं तो हमें वो रहमत नज़र नहीं आती। तौबा, गुनाहों से लौटना, ये अल्लाह की मदद को करीब लाता है। कभी कभी मदद इसीलिए नहीं आती क्योंकि हम खुद उस लायक नहीं बन पाए। मदद से पहले खुद को बदलना ज़रूरी है। जब मदद आती है तो कोई शोर नहीं होता, याद रखो। जब बारिश आती है तो उसके पहले बादल गरजते हैं, लेकिन जब अल्लाह की रहमत आती है तो चुपचाप आती है। कभी एक सजदा में, कभी किसी दोस्त की मुस्कुराहट में, कभी किसी बच्ची की मासूम दुआ में, तो कभी एक झलक भर में, जिससे दिल को यकीन मिल जाए कि हाँ अब सब ठीक होगा। अल्लाह की मदद कभी शोर से नहीं आती, वो सुकून से आती है। मदद की सबसे खूबसूरत मिसाल हज़रत मूसा आस। जब हज़रत मूसा आस अपनी कौम को लेकर दरिया के किनारे पहुँचे तो पीछे फिरौन का लश्कर था तलवारों के साथ और सामने समंदर। लोग कहने लगे अब तो हम पकड़े गए। मगर मूसा आस ने क्या कहा? कल्ला इन्नमाय रब्बी सहदीनी, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। सूरह शुआरा 62। और फिर क्या हुआ? समंदर दो हिस्सों में बंट गया, सूखा रास्ता बन गया। ये है अल्लाह की मदद। जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता वहाँ से रास्ता खुलता है। अगर मदद नहीं दिख रही तो भी यकीन रखो वो चल रही है। कई बार हम कहते हैं मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, मुझे तो लग रहा है कि मेरी दुआ भी हवा में खो गई, शायद अल्लाह नाराज है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम सजदे में हो और कोई अल्फाज नहीं निकलते तब भी अल्लाह सुन रहा होता है। मदद कभी कभी उस वक़्त शुरू होती है जब तुम बस चुप हो जाते हो। मदद की निशानियाँ अल्लाह खुद बताते हैं। कुरान में एक बहुत ही प्यारी आयत है, अलैसा अल्लाहु बिकाफ़ी अब्दाहु, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? सूरह अज-जुमर 36। तो क्या तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है? तुम्हारा रब वो है जिसने तुम्हें माँ के पेट में भी पाल लिया, जो तुम्हारी हर सांस गिन रहा है, जो तुम्हारी हर रात जानता है और जो तुम्हारी तकलीफ़ को उस वक़्त भी समझता है जब तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते। ऐसे रब की मदद कब, कैसे, कहाँ से आएगी तुम सोच भी नहीं सकते। ईशे मदद उन पर नहीं आती जो शिकायत करते हैं, बल्कि उन पर जो शुक्र करते हैं। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कम में भी खुश रहते हैं, क्यों कुछ लोग तकलीफ़ों में भी मुस्कुरा रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने शिकायतों को छोड़कर शुक्र करना सीख लिया होता है। शुक्र अल्लाह की मदद को बुलाने वाला सबसे सादा तरीका है।
اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور دوں گا۔ سورہ ابراہیم 7۔ نبی کی زندگی۔ اللہ کی مدد کی سب سے اونچی مثال نبی پاک کی پوری زندگی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ مدد کیسے آتی ہے۔ جب وہ اکیلے تھے تب اللہ نے علی رول، ابو بکر روال اور عمر ورا جیسے ساتھی دی۔ جب لوگ طائف میں پتھر مارتے تھے تب اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جب ہجرت کرنی پڑی تو اللہ نے غار ثور میں مدد کی۔ ہر بار ہر جگہ مدد آئی، مگر جب سب سے زیادہ یقین تھا۔ اور آخر میں اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم کہتے ہو یا اللہ اب بس تو ہی رہ گیا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے، کون ہے جو پریشان حال کی پکار سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور اس کی تکلیفیں دور کرتا ہے۔ سورہ النمل 62۔ وہ اللہ ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ مدد تب آتی ہے جب تم کہتے ہو میں ہار گیا ہوں یا اللہ۔ کبھی کبھی انسان زندگی سے ہار مان لیتا ہے، جب سب کچھ کھو جاتا ہے، جب سپنے ٹوٹ جاتے ہیں، جب اپنے پرائے بن جاتے ہیں، جب محنت بیکار جاتی ہے اور جب دل کہتا ہے اب مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہیں سے شروع ہوتی ہے اللہ کی رحمت، کیونکہ جب انسان خود کو بالکل کمزور سمجھ لیتا ہے تو وہ سجدے میں گرتا ہے، اور جب انسان سجدے میں گرتا ہے تو اللہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ مدد کا ایک خاص طریقہ تمہیں ہمت دی جاتی ہے۔ ہر بار مدد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حالات بدل جائیں۔ کبھی مدد اس طرح آتی ہے کہ تمہیں پھر سے اٹھنے کی ہمت ملتی ہے، تم اپنی ٹوٹی ہوئی سوچ کو چھوڑ دیتے ہو، تمہارا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تمہیں اندر سے بدل دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی مدد ہے۔ جب تمہیں خود پر یقین نہیں ہوتا تب رب تجھ سے کہتا ہے میں تجھ میں ہوں، تو کر سکتا ہے۔ سجدے میں مانگی گئی دعاؤں کا جواب کیا تم نے کبھی تنہائی میں سر جھکا کر، آنسو بہا کر صرف اللہ سے کچھ مانگا ہے؟ وہ دعا جو کسی کو بتائی نہیں، وہ خواہش جو دل سے اٹھی تھی، وہ غم جو کسی کو کہہ نہیں سکے تھے، اللہ جانتا ہے، کیونکہ جو الفاظ زبان سے نہیں نکلے وہ دل کی دھڑکنوں میں تھے، اور اللہ نے انہیں سنا۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر 60۔ مدد تب بھی آتی ہے جب تم سوچتے ہو اب بہت دیر ہو گئی۔ انسان سمجھتا ہے اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کے لیے دیر کبھی نہیں ہوتی۔ وہ وقت کا مالک ہے، جب وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے بس ہو جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین 62۔ اس لیے اگر آج تمہیں لگ رہا ہے کہ بہت دیر ہو گئی تو یاد رکھنا اللہ کے لیے ابھی بھی وقت باقی ہے۔ دل ٹوٹتا ہے تاکہ رب اس میں رہ سکے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو وہ خالی کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اب وہ وہاں بس سکے۔ جب دنیا کی محبتیں، امیدیں، تعلق ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان کا دل خالی ہو جاتا ہے، اور تبھی رب کہتا ہے اب میں اس میں آ جاؤں۔ تب جو سکون ملتا ہے نا، وہ کسی رشتے سے، کسی دولت سے، کسی دنیا سے نہیں ملتا۔ وہ سکون صرف اللہ کی موجودگی سے آتا ہے۔ اللہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کے ساتھ تب تک ہوتا ہے جب تک وہ رب کو یاد کرتا ہے۔ مسلم۔ مطلب اگر تم رب کو دل سے یاد کر رہے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں محسوس کر رہا ہے، تمہیں پکڑ کر چلا رہا ہے۔ پھر کیوں ڈرنا؟ اگر رب ساتھ ہے تو کون تمہارے خلاف ہو سکتا ہے؟ مدد اکثر تکلیف کی شکل میں آتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو بہت تکلیف میں ہوں تو اللہ کی مدد کہاں ہے؟ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ کبھی کبھی تکلیف ہی مدد ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں گناہ سے دور کرتی ہے، وہ تمہیں دوسروں کے درد کو سمجھنا سکھاتی ہے، وہ تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور سب سے ضروری وہ تمہیں مضبوط بناتی ہے تاکہ جب راحت آئے تو تم اسے سنبھال سکو۔ مثال حضرت یوسف ایس کو ان کے بھائی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، پھر انہیں غلام بنا لیا جاتا ہے، پھر جھوٹا الزام لگا کر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہر تکلیف انہیں اللہ کے اور قریب لاتی گئی، اور آخر میں وہی یوسف مصر کے بادشاہ بنتے ہیں۔ مدد دھیرے دھیرے آئی، مگر کیسے آئی؟ سب سے بہترین انداز میں۔ مدد جب آتی ہے تو شرمندگی نہیں، عزت کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو ایسے نہیں کہ تمہیں نیچا دیکھنا پڑے، وہ دیتا ہے تو عزت کے ساتھ دیتا ہے۔ لوگوں کو تم پر بھروسہ ہونے لگتا ہے، جو تم سے دور تھے وہ پھر سے قریب آتے ہیں، جو تمہیں گرا رہے تھے وہی اب تمہاری مثال دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ
مدد کا حصہ ہے۔ کیا اللہ ہر کسی کی مدد کرتا ہے؟ جی ہاں، مگر سب سے زیادہ اور سب سے جلدی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو نماز نہیں چھوڑتے، دل سے دعا کرتے ہیں، اپنی کمیوں کو مان کر توبہ کرتے ہیں، ہر حال میں الحمدللہ کہتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کی مدد میں تب تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ مسلم۔ جب مدد نظر آنے لگتی ہے لیکن لوگ اسے اتفاق سمجھتے ہیں، بہت بار اللہ کی مدد آتی ہے مگر ہم اسے اتفاق سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے تم کسی کام کے لیے نکلے تھے اور راستے میں کسی سے مل گئے جو اس کام کا حل لے آیا۔ تم کسی پریشانی میں تھے اور اچانک کسی اجنبی نے ہاتھ بڑھا دیا۔ کوئی نصیحت ایسی مل گئی جس نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ لوگ اسے قسمت کہتے ہیں لیکن مومن اسے اللہ کی مدد سمجھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ سورہ الطلاق 2۔ مدد کی علامت۔ جب دل اچانک ہلکا محسوس کرتا ہے، ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم پریشانی میں بھی ایک انوکھا سکون محسوس کرتے ہو۔ حالت وہی ہے، درد ابھی بھی ہے، لوگ ابھی بھی دور ہیں، مگر دل کہتا ہے کوئی ہے جو میرے ساتھ ہے، وہ اللہ ہے، وہ تمہارے دل کو سمجھتا ہے، اور جب مدد قریب ہوتی ہے تو سب سے پہلے تمہارے دل سے گھبراہٹ ہٹائی جاتی ہے۔ ایک اور نشانی، چھوٹے چھوٹے کام آسان لگنے لگتے ہیں۔ پہلے جو کام بہت مشکل لگتا تھا اب آسانی سے ہو جاتا ہے۔ پہلے جو لوگ منہ پھیرتے تھے اب خود پاس آنے لگتے ہیں۔ پہلے جو دروازے بند تھے اب دھیرے دھیرے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ سب اشارے ہیں کہ مدد آ رہی ہے، بس تم تیار رہو۔ اللہ کی مدد کو جلد لانے والے کام اب بات کرتے ہیں ان 5 عمل کی جو اگر دل سے کیے جائیں تو اللہ کی مدد کو جلد کھینچ لاتے ہیں، بالکل بارش سے پہلے چلنے والی ہوا کی طرح۔ ایک تہجد کی نماز۔ تہجد وہ وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور صرف اللہ اور تم ہوتے ہو۔ وہ سب سے خاموش، سب سے پوتر لمحہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ بخاری مسلم۔ تہجد میں مانگی گئی دعا فرش سے عرش تک سیدھا جاتی ہے۔ 2۔ کثرت سے استغفار۔ ہر گناہ اللہ کی مدد کے راستے میں ایک دیوار ہے، اور ہر بار استغفر اللہ کہنا ایک ہتھوڑا ہے اس دیوار کو گرانے کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تمہیں آسمان سے بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد کرے گا مال اور اولاد سے۔ سورہ نوح 10-12۔ استغفار صرف گناہ مٹاتا نہیں، مدد کو بھی بلاتا ہے۔ 3۔ کسی کی چھپ کر مدد کرنا۔ جب تم کسی کی ایسی مدد کرتے ہو جو کسی کو نہ پتہ چلے تو اللہ تمہاری مدد ویسے ہی کرتا ہے، سب کی نظروں سے چھپ کر مگر سب سے ضرورت کے وقت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی ضرورت میں مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ مسلم 4۔ نماز کی پابندی۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، یہ اللہ سے روز کا سیدھا رشتہ ہے۔ جو دن میں 5 بار اپنے رب سے جڑتا ہے اس کا رب اس سے کبھی نظر نہیں ہٹاتا۔ نماز تمہارے دل کی طاقت بنتی ہے اور وہی طاقت تمہیں مشکل میں ٹوٹنے نہیں دیتی۔ 5۔ سچا توکل۔ ہر حال میں بھروسہ۔ جب تمہیں پتا ہو کہ جو ہو رہا ہے وہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے تو تمہارا دل کبھی ہارا ہوا نہیں محسوس کرتا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ تم بیٹھ جاؤ، توکل کا مطلب ہے کوشش تمہاری، رزلٹ اللہ کا، اور جب یہ نیت بن جاتی ہے تو اللہ مدد کرتا ہے، جیسے اس نے پرندوں کو دیا، جیسے اس نے سمندر کو پھاڑا، جیسے اس نے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ کیا مدد ہر کسی کو ملتی ہے؟ جی ہاں، لیکن مدد اسی کو سمجھ میں آتی ہے جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے۔ بہت سے لوگ مدد کے قریب ہوتے ہیں مگر گناہ، گھمنڈ یا جلد بازی کی وجہ سے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مدد صرف تمہارے پاس آئے نہیں بلکہ ٹھہر جائے تو خود کو اس قابل بناؤ، اپنے اندر سانپی اور اللہ کی محبت کو بڑھا کر۔ اللہ کی مدد کا سب سے گہرا اثر جب وہ تمہیں خود سے ملا دیتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ وہ تمہیں تم سے ملا دیتا ہے۔ تمہارا کھویا ہوا یقین، تمہارا بکھرا ہوا حوصلہ، تمہارا ٹوٹا ہوا دل اور تمہاری چھپی ہوئی توفیقی، یہ سب کچھ واپس آ جاتا ہے جب رب کہتا ہے میں نے تجھے نہیں چھوڑا۔ وما ربک بیدا اللہ
اور تمہارا رب تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سورہ الدعا 3۔ اللہ کی مدد کا آخری اور سب سے روحانی روپ رب کا قریب آ جانا۔ جب ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے، جب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں، جب اس کی دعا میں اب آواز بھی نہیں نکلتی، جب وہ کہتا ہے یا اللہ بس تو ہی رہ گیا ہے، تو وہیں سے رب کی سب سے خاص مدد شروع ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے خود اللہ کا تمہارے دل میں اتر آنا۔ اب تمہیں کسی کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا، تمہیں کسی سے شکایت نہیں کرنی پڑتی۔ تمہارا رشتہ رب سے اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ اب تم ہر چیز کو اسی کی نظر سے دیکھنے لگتے ہو۔ جب اللہ تمہارا ولی بن جاتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ سورہ البقرہ 257۔ سوچئے جب پوری دنیا سے رشتے ٹوٹ جائیں اور رب خود تمہارا دوست بن جائے، تمہارا ولی، تمہارا گواہ، تمہارا ساتھی، اب تمہیں کسی انسان کی تسلی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ تمہارے پاس رب کی سکون دینے والی موجودگی ہوتی ہے۔ مدد کے بعد ملنے والا سب سے بڑا انعام روحانی مضبوطی۔ جب کوئی انسان ٹوٹ ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہوتا ہے صرف رب کی مدد سے، تو وہ انسان اب پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اب اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے اور دل میں اللہ کا یقین۔ اب وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، نہ حالات سے، نہ لوگوں سے، نہ اکیلے پن سے، کیونکہ اب اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی کافی ہے۔ دنیا کیا کہے گی اس کی پرواہ چھوڑ دینا، یہ بھی مدد ہے۔ بہت بار ہم ٹوٹتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم اس سوچ میں پھنسے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو وہ تمہیں اس ڈر سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب تمہیں فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا سوچتا ہے، کیونکہ تمہارا یقین اس پر ہوتا ہے جو سب سوچوں کو جانتا ہے۔ اب تم وہ کرتے ہو جو صحیح ہے، اب تم اسی کے لیے جیتے ہو جس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ جب تم کسی اور کے لیے مدد بنتے ہو تو اللہ تمہارے لیے بنتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ صحیح مسلم۔ یعنی اللہ کی مدد صرف مانگنے سے نہیں، دینے سے بھی آتی ہے۔ جب تم کسی غریب کے لیے کھانا لے جاتے ہو، جب تم کسی مایوس کو دلاسا دیتے ہو، جب تم کسی کے گناہ کو پردے میں چھپا لیتے ہو، تب تمہارے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ مدد کا اثر وقت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ ایک سچا سجدہ، ایک سچی دعا آج شاید تمہیں نظر نہ آئے، مگر وہ تمہارے مقدر میں روشنی بن کر جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ دعاؤں کی قبولیت کا اثر کل، کچھ کا مہینوں بعد، اور کچھ کا آخری سانس کے وقت ملتا ہے، مگر اللہ کبھی بھولتا نہیں۔ جو مانگا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے، اور جو لکھا گیا ہے وہ کبھی کھوتا نہیں۔ جب اللہ کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت ہے، ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر جس سے وہ چلتا ہے۔ بخاری۔ سوچیں جب رب تمہیں پسند کر لیتا ہے تو ہر کام میں وہ خود شامل ہو جاتا ہے۔ اب تمہاری زبان سے بھلائی نکلتی ہے، تمہارے ہاتھوں سے خیر نکلتی ہے، اور تمہارا وجود رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ کی مدد سے تمہارا رب سے رشتہ ایسا بنتا ہے کہ اب جب تو روتا ہے تو جانتا ہے کوئی سن رہا ہے، جب تو ٹوٹتا ہے تو جانتا ہے کوئی اٹھا لے گا، جب تو کھو جاتا ہے تو جانتا ہے کوئی راہ دکھا دے گا۔ اب تیرا رشتہ صرف زمین سے نہیں رہا، اب تیرا رشتہ عرش سے جڑ گیا ہے۔ اور اب آخری سجدہ جو سب کچھ بدل سکتا ہے، اب بس ایک سجدہ کرو، وہ سجدہ جو دل سے نکلے، نہ کسی دکھاوے کے لیے، نہ کسی دنیا کی خواہش کے لیے، بس یہ کہہ کر یا اللہ تیرے بغیر میں کچھ نہیں، تیرا ہی ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں، میری زندگی کو تو اپنے نور سے بھر دے اور مجھے اس قابل بنا دے کہ تیری مدد کا حقدار بن سکوں۔ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں اس سیریز کی ہر بات سنوائی، اس لیے تو اب اس لمحے پر کھڑا ہے جہاں سے تیری قسمت بدلنے والی ہے۔ اب پیچھے مت دیکھو، اب مت گھبراؤ، اب اٹھو، مسکراؤ، سجدے میں گرو اور کہو یا ربی۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ پوری روحانی سیریز یہی مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سب کچھ دل سے سنا ہے تو یقین مانیے اللہ کی مدد اب تمہارے بہت قریب ہے۔